بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے فرماتے ہیں، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے فرعون مار ڈالے۔ پھر آپ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ ہارون کو میرا مددگار بنا، اس کی زبان اچھی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، تجھے اور تیرے بھائی کو قوت بخشوں گا، تمہیں لوگوں پر غالب کروں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میرا سینہ کشادہ کر، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میں لوگوں سے بات کر سکوں۔ ہارون میرا مددگار ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، تیری حاجتیں پوری ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی صفورہ کے پاس گئے، تمام واقعہ سنایا اور کہا کہ جہاں ہو اسی جگہ قیام کرنا، میں اللہ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ عصا لے کر روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر اپنے گھر والوں سے ملے، ان سے سارا ماجرا بیان کیا، ہارون کو خوشخبری سنائی۔ دونوں مل کر فرعون کے محل میں حاضر ہوئے۔ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا اور کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں نے تمہیں اولاد کی طرح پالا اور بڑا کیا، لیکن تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور بھاگ گئے، بڑے عرصے تک تم نظر نہیں آئے، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میری نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، جو کچھ ہوا وہ اتفاق تھا، اس کے لیے میں نے اپنے رب سے معافی طلب کی۔ میں تو صرف خوف سے بھاگا تھا۔ جب میرے رب نے مجھے پیغمبری عطا کی تو میں تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر فرعون نے اپنے مصحابوں اور درباریوں سے کہا کہ موسیٰ دیوانہ ہو گیا ہے اور عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دیوانہ نہیں ہوں، میں سارے جہاں کے خالق خدا کا پیغام لے کر آیا ہوں، وہی پروردگار ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرا برابر بھی سمجھ ہے تو سمجھ سکتے ہو۔ فرعون نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ میرے سوا اور کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ اگر تم مجھے معبود نہیں سمجھتے تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، کیا تمہارا پروردگار میری عمر بڑھا سکتا ہے اور تمام دنیا کی بادشاہی مجھے دے سکتا ہے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا پروردگار ہر شے پر قادر ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کر جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ فرعون نے پھر سوال کیا، خدا نے تمہیں پیغمبر بنایا ہے، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک خوفناک اژدہا کی شکل اختیار کر گیا۔ فرعون نے جب یہ معجزہ دیکھا تو وہ خوفزدہ ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو اٹھا لیا تو وہ عصا بن گیا۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ موسیٰ تو جادوگر ہے، یہ جادو کے زور پر تم لوگوں کو ملک سے نکال دے گا۔ فرعون کے مصحابوں نے اسے مشورہ دیا کہ موسیٰ کے مقابلے کے لیے ملک بھر کے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا جائے، ان سے مقابلہ کرنا موسیٰ کے بس کی بات نہ ہوگی۔ چنانچہ جادوگروں کو تلاش کر کے فرعون کے دربار میں لایا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آئیں اور جادوگروں سے مقابلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے، ساتھ ہارون بھی تھے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا کمال دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو للکار کر کہا کہ آئیں اپنا جادو کا کمال دکھائیں۔ جادوگر اپنے ساتھ رسی بھی لائے تھے۔ جادوگروں نے اپنی اپنی رسی زمین پر ڈال دی تو وہ بڑے بڑے سانپ بن کر رینگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اژدہا بن کر تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر حیرت میں پڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق اور باطل ظاہر ہو گئے۔ تمام جادوگر معجزہ دیکھ کر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے دین پر ایمان لے آئے، اور کہا کہ موسیٰ حق پر ہے اور سچا ہے۔ جادوگروں کی زبانی موسیٰ اور ہارون کی تعریف سن کر فرعون نے جادوگروں سے کہا، میں تم لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ جادوگروں نے فرعون کو جواب دیا کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں پروردگار کی طرف جانا ہے، وہی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے رویے سے مایوس ہو کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، فرعون کو سزا دے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس لیے عیش کی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا۔ فرعون اللہ کا منکر تھا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیر حمان کو حکم دیا کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے ایک بہت اونچا مینار تیار کراؤ، میں اس پر چڑھ کر خدا کو دیکھوں گا۔ فرعون کے کہنے پر حمان نے ایک بلند و بالا مینار تعمیر کیا۔ وہ اتنا اونچا تھا کہ اپنی جگہ پر برقرار نہ رہ سکا اور دھڑام سے زمین بوس ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے سن لی۔ فرعون ہر طرح کے عذاب میں گھر گیا۔ ملک میں ہر طرف بیماریاں پھوٹ پڑی، قحط پڑ گیا، اناج کا ایک دانہ بھی نہیں مل رہا تھا۔ طرح طرح کی آفات سے فرعون گھبرا گیا۔ اس کی قوم نے وبیلہ مچایا اور فریاد کی کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو ہر طرح کے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ موسیٰ سے کہو کہ یہ عذاب ڈال دے۔ فرعون کے مشورے پر لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم سب عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اناج نہیں ہے، ہم فاقے کر رہے ہیں، بیماریوں سے بھی تنگ آ چکے ہیں، ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم برداشت کر سکیں۔ ان کی حالت دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آ گیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو عذاب ٹل گیا۔ کچھ عرصے تک اطمینان سے رہے، پھر دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور عذاب کو بھول گئے۔ اللہ نے پھر ان پر عذاب نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور گناہوں کا اعتراف کیا، اپنی گمراہ کن حرکتوں پر نادم ہوئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔